اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کے ساتھ اعظم بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم عباس بھٹی صاحب۔ ان کا تعارف کراتا چلوں کہ کراچی نہیں بلکہ سندھ کے سوشل میڈیا کے صدر ہیں، اور بڑی جدوجہد ہے مسلم لیگ نون کے لیے ان کی، اور آج یہ ہمارے پاس تشریف لے آئے قسمت سے، اور آج کل ہیلیاں چلیاں تے گھوم پھر رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خرم دستگیر صاحب پیڈل منسٹر انرجی کے جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور ان سے ذرا گپ شپ کریں گے مزے کی۔ یہ خرم بھٹی صاحب کی حال ہے بھاجی؟ اللہ کا کرم۔ السلام ٹھیک علیکم ٹھاک؟ اعظم بیگ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور السلام علیکم تمام سامعین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ کو بھی ہمارا سلام اعظم افسر ٹاک شو کے جانب سے۔ اعظم بھائی، آپ کا شکریہ کہ میں آپ کا پروگرام ڈیلی بیسس پہ دیکھتا ہوں، اور آپ نے یہ بہت اچھی کاوش ہے آپ کی، بہت اچھی کوشش ہے آپ کی کہ آپ عوام کے تمام مسائل کے اوپر ڈسکس کریں، اور آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ اعظم بھائی، اور آپ نے مجھے بلایا، اور ہم جب آپ مجھے بلائیں گے اور میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اچھا خرم بھائی، ابھی اس وقت جو ہارٹ ٹاپک چل رہا ہے وہی سیلاب چل رہا ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے؟ لوگوں کی تکالیف چل رہی ہیں۔ آپ تو سندھ میں تقریباً ہر دوسرے دن آ جا رہے ہیں، اور پورے تقریباً 6 پتھر تک آپ گھوم کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، منسٹر صاحب کے ساتھ۔ کیا اوورآل آپ حالات دیکھ رہے ہیں سندھ کے سیلاب کی، اور خاص طور پہ انرجی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے جو آپ وہاں دورے کر رہے ہیں، تو مشکلات میں کچھ کمی ہو رہی ہے لوگوں کی کہ نہیں؟ اعظم بھائی، ہماری پیدائش یہاں کی ہے، اور ہم نے یہاں پر پاکستان میں آیا ہوا 2005 کا زلزلہ بھی دیکھا، ہاں دیکھا، بالکل۔ بہت تباہی تھی، یعنی آفت تھی، اور بہت بڑا حادثہ تھا، وہ قومی سانحہ تھا۔ ہم نے 2010 اور 11 کا سیلاب بھی دیکھا جو جی سندھ میں آیا، جس جی کو سندھ میں بڑی تباہی ہوئی۔ لیکن اعظم بھائی، میں نے اپنی لائف میں یہ تقریباً 23 جون سے جولائی اگست، ابھی ستمبر ہے، ابھی پچھلے دنوں بھی بارش ہوئی، اتنا بڑا مونسون کا اسپیل میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہیں مطلب دیکھا۔ ہاں، پاکستان کی ہسٹری میں آپ نے بھی نہیں دیکھا، ہسٹری میں آپ کی مجھ سے عمر بھی زیادہ ہے، آپ نے۔ نہیں، میری عمر تھوڑے کو کتنے اچھا، میں برابر ہی ہے۔ 10 سال گھٹ ہوواں گا اچھا تھوڑے کو اچھا بھاجی۔ اچھا اچھا، معذرت ہاں، معذرت چاہتا ہوں جی آپ میں۔ ہمیشہ بزرگ بنا دیتے ہو یار، تو اب داڑھی چٹی ہو گئی ہے اعظم بھائی، مطلب ایسا نہیں۔ میرے خیال سے 70s میں کچھ سیلاب آیا تھا، جب ندی کا، یہ ملیر ندی کا بھی بند ٹوٹا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے اور آپ نے اپنی لائف میں اتنا بڑا مونسون کا، یہ سیلاب کا، یہ بارش کا پانی ہے سارا۔ ہم تھرپارکر گئے، عمر کوٹ گئے، سجاول ٹھٹا گئے، اس کے بعد دادو گئے، اور باقی لڑکانہ، کمبر شداد کوٹ، گوٹ کی، شکارپور، اپنا کشمور، کند کوٹ، سکھر، خیر پور، نوشیر و فیروز، نواب شاہ، سانگڑ، مٹیاری، میں ٹنڈو والا یار، میرپور خاص، میں کیا بتاؤں، یعنی اب پچھلے دنوں ایک تصویر آئی تھی کہ آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ بالکل اب میں بات کرتا ہوں بلوچستان کی، بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سندھ کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، یعنی 95% سندھ ڈوب چکا ہے۔ اور ابھی کل بھی، ہم اس سے پہلے بھی، اور کل ہم نے پہلے نواب شاہ سے، اور یہ اس کے جو نواب شاہ ڈویژن کا ایریا تھا اس کا فضائی معائنہ کیا خرم دستگیر خان صاحب نے، میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ اس ٹائم بھی ہمیں خشکی کی جگہ نہیں نظر آ رہی تھی۔ کل ہم دادو ڈسٹرکٹ کے، دیکھا جائے تو دادو ڈسٹرکٹ، پھر منچر جھیل کا جو انہوں نے اسپیل اس میں کٹ لگایا کہ پانی اوور فلو ہوتا ہے، اس کے بند ٹوٹ رہے تھے، تو تباہی یعنی میلوں کلومیٹروں تک پھیلی ہوئی ہے، پانی پانی۔ کل ہم دیکھ رہے تھے، ایک سڑک نظر آ رہی تھی چھوٹی سی، اور بس وہ سڑک تھی اور باقی پانی تھا، اور گھر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم کل، اب ہمیں جب بریفنگ دی جا رہی تھی این ٹی ڈی سی کی جانب سے، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جو کل جو وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر صاحب یہاں پر آئے سندھ میں، اور دادو کے وہاں پر این ٹی ڈی سی کا، این ٹی ڈی سی جو ہے نیشنل ٹرانسمیشن، جو لائنیں ہیں تمام، وہ بہت بڑا ادارہ ہے، اور ان کا 500 کے وی کا ایک گریڈ اسٹیشن تھا۔ جب یہ منچر جھیل اور سیلاب کا پانی برسات کا ہوا، تو انہوں نے، پاک فوج نے، ضلعی انتظامیہ ڈی سی صاحب بھی تھے وہاں پر دادو کے، اور این ٹی ڈی سی نے، اور تمام اداروں نے مل کے اس کے سراؤنڈنگ میں کچھ 2.5 سے 3 کلومیٹر کا بند بنایا کہ اس گرڈ کو ہم بچا لیں پانی۔ جب گرڈ میں پانی جاتا ہے تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے، اس کو بالکل آف کر دیتے ہیں۔ اس گرڈ کو بچانے سے یہ ہوا کہ آپ نے آدھا بلوچستان، آدھا سیپکو چونکہ سکھر الیکٹرک پاور سپلائی کمپنی اور ہیسکو،
حیدرآباد الیکٹرک پاور کمپنی کے آدھے آدھے حصے بچا لیے. یہ تو ڈوب جاتا ہے، یعنی وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا. وہ گریڈ اسٹیشن کے قلم گئے، وہاں پر این ٹی ڈی سی نے جو وزارت توانائی کے انڈر میں آتا ہے انہوں نے خیمہ بستی بھی لگائی ہوئی تھی، وہاں پوری بریفنگ ہوئی. اس کے بعد سیپکو کے جو چھوٹے چھوٹے گریڈ تھے وہاں کا وزٹ کیا. کچھ علاقوں میں ابھی بھی 9 9 10 10 فٹ پانی ہے، جو انہوں نے بریفنگ میں ہمیں دکھایا کہ وہ ایک جو میجرمنٹ تھا 10 فٹ، اور ٹرانسمیشن لائنیں جو وہ ڈوبی ہوئی ہیں پانی میں. اور کل خرم دستگیر صاحب نے وہ سی او ہیسکو کو کہا کہ کیا ہم اس کو سب میرین جو کیبل ہوتا ہے وہ ڈال دیں جب تک پانی نہیں نکل رہا. تو این ٹی ڈی سی نے کہا کہ ان کے جو ایم ڈی تھے رانا عبدالجبار صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ جہاں ابھی بھی 9 9 10 10 فٹ پانی ہے آپ میرین کیبل ڈال دیں اس کے اوپر. وہ پاکستان میں بن رہی ہے، اس سے کیا ہے کہ ٹرانسمیشن یہ لائنیں آپ کھل جائیں گی. تو ابھی بھی تباہی ہے. خیر پور ضلع بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا، زمینیں ڈوب گئیں. سکھر میں دوبارہ نام لوں گا تو میں نے کہا کہ نہیں پورا نہیں، یہ سندھ پورا سندھ. بہت بڑا اور ڈیزاسٹر اتنی ہے. بڑی تباہی جو ہے کہ آپ دیکھیں نا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جب آئے تو انہوں نے کہا میں نے اپنی ہسٹری میں ایسا نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا اتنا سیلاب. بڑا سیلاب. اور وہ جو یو ایس ایڈ کی جو چیئر وومن ہے، انہوں نے بھی جب فضائی معائنہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہسٹری میں نے ایسا نہیں دیکھا اتنی بڑی تباہی. خرم بھائی تھوڑا سا ہٹ کے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ کولیشن گورنمنٹ بنی. اچھا آپ کوئی شک نہیں ہے کہ خرم دستگیر صاحب بڑے تجربہ کار اور بڑی محنت والے وزیر، پہلے بھی وزیر رہ چکے، مطلب پہلی دفعہ وزیر نہیں بنے. اچھا ہر جگہ آ جا رہے ہیں. پھر جب آپ بلوچستان جائیں گے تو اس کے حوالے سے پوچھیں گے، یا جہاں بھی آپ ان کے ساتھ جائیں گے وہ پوچھیں گے. یہ بتائیں گے کولیشن گورنمنٹ ہے. اچھا اب فیڈرل گورنمنٹ میں ظاہرہ کی طرف سے خرم دستگیر صاحب ہیں، یہاں پروینس میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. تو کیا تعاون مل رہا ہے نیچے؟ کیونکہ ڈی سی وغیرہ نیچے جو لوگ ہیں، کمشنر ہے، ڈی سی ہے، اے سی ہے، جو نیچے کے سارے ہیں، اور ایریگیشن خاص طور پہ یہ سندھ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اسے. تو یہ کلیش تو نہیں آ رہا کہ اچھا کسی جگہ پہ، یعنی اکثر مجھے فون آتے ہیں پورے سندھ سے کہ ڈی سی صاحبان ہم سے تعاون نہیں کر رہے. لازمی بات ہے یہ سندھ گورنمنٹ ہے، اور ڈی سی ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اور چونکہ ہم اتحادی حکومت ہے اور پرائم منسٹر ہمارے میاں محمد شہباز شریف صاحب، تو لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں. لیکن میں نے کل ایک چیز دیکھی، جب ہم این ٹی ڈی سی کے 500 کے وی کے گریڈ میں گئے تو وہ ڈی سی صاحب تھے، انہوں نے موجود تھے. ہیلی پیڈ پہ بھی ہمیں ریسیو کیا اور وہاں پر بھی ہے، انہوں نے پورا بریفنگ دی. کیا نام ڈی سی صاحب؟ ان کا نام ہے مرتضیٰ شاہ. مرتضیٰ شاہ. ینگ ہیں، اس لیے اگر کام کر رہے ہیں تو نام کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ینگ ہیں. ان کا نام ہے سید مرتضیٰ شاہ، اور ینگ انرجیٹک مجھے لگے. میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، سلام دعا بھی ہوئی. انہوں نے پوری بریفنگ دی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وفاق کا مسئلہ ہے. وہ ڈی سی جو وہاں کے ہیں وہ بھی پاک آرمی، این ٹی ڈی سی، سیپکو، تمام ادارے اس 500 کے وی کو بچاتے رہے اور بچ گیا الحمدللہ. پاک آرمی کے حوالے سے پاک آرمی دیکھیں میں ہم دیکھیں، کیونکہ ہم سبھی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اس ڈیزاسٹر میں اپنی قوم کے پیچھے کھڑا ہے، محنت کر رہا ہے، اور جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا اس اتنے بڑے سانے سے قوم کو نکالا جائے. یہ بہت بڑا سانے ہے. تو پاک فوج کا کردار، پاک فوج کا دیکھیں، تمام دنیا میں جب اتنے بڑے سانے ہوتے تو وہاں کی مسلح افواج میدان میں آتی ہیں، بالکل، کیونکہ ان کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں جو سول ایڈمنسٹریشن کے پاس نہیں ہوتے. ان کے پاس ہیلی ہوتے ہیں، ان کے پاس C-130 ہوتے ہیں، ان کی ایک پورے علاقوں میں پوری مشینری ہوتی ہے. وہاں کے ان کے لوگ ہوتے ہیں، مسلح افواج کے ڈویژن ہوتے ہیں، یونٹس ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. اور جب سے سیلاب آیا ان کے پاس کشتیاں، پھر پاک نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، ایف سی بھی ہے. اور یہ تمام اپنے اپنے وسائل کو سول گورنمنٹ کے ساتھ، جیسے کل خواجہ سعد رفیق کا اگر میں ذکر نہ کروں، وہ سندھ میں آئے تھے. خواجہ سعد رفیق، کیونکہ آپ کی نالج میں ہے کہ بارشوں سے سندھ گوٹ کی بھریا روڈ، یہ ساری جو ٹریک تھا یہ پانی میں ڈوب چکا تھا. کل وہ بہہ بھی گیا، ڈوبا. ابھی بھی ایک فٹ پانی ہے. خرم اپنا خواجہ سعد رفیق وہاں سے چلے، وہاں سے بائی روڈ آئے، وہاں سے پھر وہ ٹریک پہ آ گئے. کہیں وہ چھوٹی جو ریڑا جس کو کہتے ہیں، جس میں مشین لگی ہوئی تھی بعض اوقات، اس کو بندے اس پہ انہوں نے وزٹ کیا، اور پانی تھا، اور انہوں نے جب دیکھیں وزیر آ کے بیٹھ جاتا ہے نا تو کام اور تیز ہو جاتا ہے. انہوں نے بہت کام کیا، اور مجھے امید ہے کل وہ بلوچستان میں تو ایف سی کا میرے خیال سے ہیلی تھا،
مسلح افواج سول اور ملٹری جو ادارے ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں. اب ہم جن ہیلیز میں جاتے ہیں وہ ایئر فورس کے ہیں، وہ ہمیں سروس دے رہے ہیں کیونکہ رستے بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دادو والا رستہ ہے یہ خیرپور ناتن شاہ جس کو کین شاہ کہتے ہیں اور مہڑ کے پاس یہ رستہ بلاک ہے، بالکل پانی ہے وہاں پر. سپر ہائی وے اگر ہم نیشنل ہائی وے کی بات کریں تو یہ نواب شاہ قاضی احمد سے آگے اگر نوشیرو فیروز کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا سندھ کا. کھیت کھلیان تباہ ہو گئے ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. اور اتنی بڑی تباہی ہے، اللہ پاک ہم پہ رحم کرے. تمام ادارے، آمین. ہم اگر مسلح افواج کی بات کرتے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور تو میں این جی اوز کا بھی ذکر کروں گا یہاں پہ. میری کوئی 15-20 دن پہلے فیصل نیدھی صاحب سے بات ہوئی تو وہ فیصل نیدھی صاحب نواب شاہ ڈویژن میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں ریسکیو کر رہا ہوں عوام کو، اور ان کا بیٹے جو سعد ہیں وہ بلوچستان میں تھے، اچھا. تو وہ بھی ریسکیو ان کے پاس کشتی دی انہوں نے الخدمت ہے، ہاں. الخدمت بھی اس بہت کے کام بعد کر جے رہی ڈی ہے. سی کام اچھا، کر رہی JDC ہے، کر رہی ہے. سیلانی ویلفیئر کر رہا ہے، اچھا، بیت ایک السلام کر رہا ہے، ایک پورا خرم بھائی. پورا عام پبلک کر رہی اچھا، ہے. میرے پاس اب دیکھیں، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں سبھی کی بات کرنی چاہیے. شاہد آفریدی فاؤنڈیشن بھی کام کر رہی بس ہے. میں نے بتایا نا کہ اچھا، سب کام کر رہے ہیں. میں نے ان کے لوگوں سے کئی دفعہ کہا کہ بھائی دیکھو، اگر آپ کام کر رہے ہو تو آ نہیں رہا، ٹھیک ہے، آپ میڈیا کو بھیجو گے تو ہم کوئی بات کریں گے. اگر آپ بھیجو گے نہیں، آپ کے لوگ نکمے آپ کے لوگ ہیں. اگر آپ اتنا، شاہد فاؤنڈیشن بھی بہت کام کر رہی ہے، دیکھیں میں بتا رہا ہوں ٹھیک کہ ہے. ایسے ایسے اچھا، لوگ اس ہیں، کے لیے مخیر بیچارے حضرات کے جو لیے ہیں. یہ ہے کہ جی یار یہ اٹھا کے جو اچھا ہے نا کچھ وہاں لوگ، لے جاتا میں ہے. بات کاٹ رہا ہوں، ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تشہیر، لیکن تشہیر اس لیے کرنی چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے آپ لوگ کو دیکھ آپ کے تک لوگ پہنچے، آتے ہیں نا، پتہ لگتا ہے آپ کہ تک یار یہ پہنچے. کام کر رہے ہیں یار. اب میں بتا رہا ہوں کہ 2010 کا جب سیلاب آیا تو میں اپنے آفس میں تھا. میں اس ٹائم ہمارا کام تھا پینافلیکس اور سائن بورڈ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کا. تو جب ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب کا ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی اور پیغام دیا کہ آپ تمام لوگ پارٹی سے بالا تر ہو کے اپنے سندھ کے بھائیوں کی مدد کریں. تو میں نے اپنے آفس سے ایک پینافلیکس بنایا، وہاں کیمپ لگایا اور 4 کیمپ ہم نے لگائے وہاں پہ. اور پھر ہم وہ راشن ٹھٹا اور بدین اور سجاوٹ لے کے گئے. اس ٹائم کی میں تھوڑا بات بتاتا چلوں کہ اس ٹائم چونکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ نہیں تھی، وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف شہباز جی. صاحب، قائد ہمارے میاں محمد نواز شریف یہاں پر تھے. انہوں نے ایک ڈائریکشن دی شہباز صاحب کو، اور شہباز صاحب نے ایک ریلیف کمشنر سندھ بھیجا پنجاب گورنمنٹ کی طرف. تو اتنا کام ہوا ہے، اتنا کام ہوا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. خیمہ بستیاں بھی مسلم لیگ نون پنجاب گورنمنٹ لگے ان ضلعوں میں بھی جب تھوڑا سا بھی ڈسٹرب ہوا تھا سیلاب سے، ان ڈسٹرکوں میں بھی 9-10 ٹرک راشن کے بھیجے. بہت کام کیا اس ٹائم بھی. ابھی بھی چونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے تو وہ این ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم ہے، ڈی سیز کے تھرو وہ چیزیں جا رہی ہیں. اس وقت تو سب کو مل کے اور میں کام آپ کو کرنے کی بتاؤں، ضرورت ہے. میرے تک رپورٹ ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، 1200 خاندان، 12 لاکھ خاندان. ہاں. اب اس کے نیچے دیکھنے کتنے ہوں گے وہ جو جن کی رجسٹریشن ہوئی، اور اس میں سے بھی ابھی بہت کم ہوئے ہیں. یعنی اتنا بڑا سانحہ، آپ اصل اتنی میں جلدی تو ساری گورنمنٹ، قوم کو نکل کے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا، سب کو کرنا ہے، ہاں خالی سب کو کرنا چاہیے، حکومتیں صرف پورا گورنمنٹ نہیں نہیں کر اکیلی سکتی. نہیں کر سکتی. اس میں این جی اوز، مخیر حضرات، یہ دیکھیں سب ادارے کام سب. کر رہے ہیں. اچھا خرم بھائی. ہاں میں ایک بات بتا، کل این ٹی ڈی سی نے اپنے اس گریڈ اسٹیشن کے اندر، ان کے گریڈ اسٹیشن بہت بڑا، اس کے اندر ایک 100 کے قریب میں نے دیکھا کہ وہاں پر خیمہ بستیاں لگی، فیملیز رکھی، ان کا راشن، ان کی بجلی، ان کی سب چیزیں. کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ دوائیوں کی، تو وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر خان نے فوراً احکامات جاری کیے، ان کو میڈیسن، ان کا ڈاکٹروں سے چیک اپ بھی کروائیں. تو ہر ادارہ، پھر ہم اس سے پہلے ہم وزٹ پہ گئے نواب شاہ. تو بھٹ شاہ میں وہاں کے جو ایس ڈی او تھے، ایکسین تھے، اس سیپکو کی جانب سے وہاں پر ایک خیمہ بستی، اس کا اپنے وزٹ کیا. ہر ادارہ کر رہا ہے، ہر ادارہ اپنے اس یہ قومی فریضہ ہے، یہ میرا بھی فرض ہے، سبھی کا، اعظم سبھی بھائی آپ کا بھی فرض سبھی کا ہے. سبھی. خرم بھائی، آپ کی جدوجہد مسلم لیگ نون کے لیے، آپ صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ مین اسٹریم میں بھی آپ تقریباً ان ہیں، اور مسلم لیگ کی سیاست آپ بہت عرصے سے کر بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سندھ کی بھی اور پورے پاکستان کی بھی. اس وقت جو صورتحال ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. مہنگائی خاص طور پہ. میں ان سب چیزوں سے ہٹ کے آپ نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ
ظاہر ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے آپ ممبر ہیں اور صدر بھی انہوں نے ہی آپ کو بنایا، بڑا عرصہ گزارا اور انشاءاللہ انہی کے ساتھ رہیں گے. آپ ان کی جدوجہد کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ نکلی اپنے قائد کے بیانیوں کو لے کے ووٹ کو عزت دو، جو اب تقریباً میں تو دیکھیں میں تو کھلی باتیں تقریباً اب وہ بیانیہ کوئی اور لے گیا ہوگا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون اپنے اس بیانیے کی طرف واپس آئے گی یا اسی طریقے سے ٹوں 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 کر کے چلتی رہے گی جو مریم نواز صاحبہ نے 2 سال 3 سال جو جیل میں گئیں، جو جدوجہد کی، جو لوگوں میں گئیں، لوگوں کو باہر نکالا، ایک ٹیمپو بنایا، وہ سب کچھ تتر بتر ہوتا نظر نہیں آ رہا. بالکل آپ نے جو بات کی اس میں جو نظر آ رہا ہے، بالکل آپ نے جو بات کی وہ بالکل حقیقت کی. اور جہاں تک بات ہے محترمہ مریم نواز شریف کی، تو وہ 2017 میں پہلی دفعہ تھوڑی نکلی ہے بات. وہ قائد پاکستان مسلم لیگ نواز شریف جو ہیں یہ ملن نواز کی بیٹی ہیں، لیکن وہ پہلی دفعہ 2017 میں نہیں نکلی. وہ 99 میں بھی اپنی نکلی والدہ تھی والدہ کی. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ نکلی. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. بھی 2-3 دن پہلے ان کی برسی تھی. اللہ پاک ان کو درجات بلند فرمایا. میں نے یہ تو نظم بھی بالکل ان آپ کی نے بالکل اس ٹائم پہ لکھی ان کے لیے، بالکل لکھی. ان کی پہلی برسی پہ میں نے بالکل نظم بالکل بالکل آپ نے پڑھی کافی تھی. شاعری کی. ہارون خان نے لکھی تھی، نظم لکھ کے دی تھی مجھے اور وہ میں نے بالکل مجھے یاد ہے آپ نے محترمہ مریم نواز شریف. اچھا ان سے ان کی جدوجہد سے مجھے بڑی عقیدت. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا خاتون تھی یار، بڑی وزادار خاتون. اصل میں جو ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اگر کسی ظالم، کسی جابر، کسی ڈکٹیٹر سے اگر لڑنا سکھایا نا، تو وہ کوئی اور نہیں ہے بیگم کلثوم نواز صاحب. بالکل. اور جب وہ گھر سے نکلی 99 میں، تو محترمہ مریم نواز شریف بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، وہ کراچی بھی ہوتی تھی، وہ ہر جگہ ان کی والدہ کے ساتھ ہوتی تھی. یہ جدوجہد محترمہ مریم نواز شریف کی 2017 سے نہیں ہے، بہت پرانی ہے. ان کے اندر جو سیاسی تھا، اور انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی جدوجہد سے شبانہ روز جو انہوں نے جدوجہد کی، اور اس بیانیے کو جو ان کے والد کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کی آبیاری اگر کسی نے کی ہے تو وہ محترمہ مریم نواز شریف. مجھے چونکہ انہوں نے میرا ان سے کوئی کم و بیش 10 سال سے میرا رابطہ ہے، وہ میری باس بھی ہیں، ہم مجھے بیٹا بھی کہتی ہیں. میاں صاحب بھی آپ کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی وہ ماں ہیں. بالکل میری بہن بھی ہیں، میری لیڈر بھی ہیں. پارٹی میں تو ہم ہیں، بالکل ہیں. میں پارٹی میں جب آیا تو میں قائد پاکستان مسلم لیگ نواز شریف جو ہیں ان کے ویژن کو دیکھ کے پارٹی میں آیا تھا. مجھے انہوں نے بلایا تو نہیں تھا. میں ان کو سمجھتا تھا کہ پاکستان کا جو نجات دہندہ ہے وہ محمد نواز شریف ہے، کیونکہ ہم نے ان کا 90s کا دور بھی دیکھا، ہم نے ان کا 97 کا دور بھی دیکھا، ہم نے 2013 کا بھی دور دیکھا، ہم نے ابھی کا دور دیکھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ محمد نواز شریف سے نتھی ہے. یہ بتائیں یار، میں تھوڑا سا میں محترمہ کی بات رہ گئی. محترمہ مریم نواز شریف کی جدوجہد کا تو میں نے 99 سے آپ کو بتایا. اس کے بعد 2013 کے اندر انہوں نے ایک سوشل میڈیا ٹیم بنانا شروع کی. میں چونکہ پارٹی کا کارکن تھا، ہم گراؤنڈ کے ورکر تھے، ہم سوشل میڈیا، ہمارا شوق تھا کہ ہم فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ جو بھی اس ٹائم موجود تھے ٹولز جو ہیں اس پہ ہم کام کرتے تھے. اور مجھے محترمہ نے وہیں دیکھا اور مجھے ایک ذمہ داری دی سندھ کے صدر کی، جو میرے لیے ایک اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. کہ اس لیے اعزاز ہے کہ وہ ذمہ داری محترمہ مریم نواز شریف نے دی ہے، اور پاکستان کا کوئی کونا نہیں ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان کے ہر شہر میں، ہر کونے میں، وہ گلگت ہو، وہ کشمیر ہو، وہ کے پی کے ہو، وہ بلوچستان ایون کہ کہیں کراچی ہو، کراچی میں اب ان کی بے شمار ہم ان جو کے چاہنے ہیں والے. اس جو انہوں نے ایک تحریک شروع کی بیانیے کو لے کے، ہم اس ہراول دستے میں کے ایک سپاہی تھے، یعنی ایک کارکن تھے. اور ہم ان کے جو ایک ان کا قافلہ تھا اس میں ان کے ساتھ رہے، اور ان کی قربت میں رہنے کا بھی موقع ملا، ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا، ان کے ویژن سے.
اور کمال کمال اللہ پاک کمال نے، یہ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتے ہیں ہماری فی پارٹی الوجہ کو. صلاحیت ہے. ہماری پارٹی کو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے محترمہ مریم نواز شریف کی شکل میں ایک تحفہ ہے اللہ پاک کا، بالکل کہ وہ جہاں نو جاتی ڈاؤٹ. ہیں جہاں جاتی ہیں پلٹ کے رکھ دیتی ہیں. باقی آپ نے دیکھا، آپ خود دلیری ہونی دلیر. دیکھیں، جب تک دل نہیں ہے جگرا نہیں ہے نا، آپ بولنا ایک علیحدہ سے بات ہوتی ہے، لیکن دلیری جگرا بالکل. اور ایک خاتون کے اندر ماشاء اللہ. پھر آپ نے مجھے کہا کہ ایک سوال آپ نے کیا تھا محترمہ کے بارے میں، شاید وہ جدوجہد کے بارے میں نے جی بتا دیا، اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھیں اب وہ ایک، میں ان کو، اللہ پاک نے ان کو بہت صلاحیت دی ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ عزت دینا، کارکنوں کو عزت دینا، اور کوئی سیکھے تو ان سے سیکھے. بٹی صاحب، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا بیانیے کی، جو ہاں ابھی آپ ہاں. کہہ رہے ہیں کہ یار جی جی بیانیے. جی جی. اچھا، میں بات یہ کرنا چاہ رہا اچھا ہوں. میں اس کا جواب دے دوں، میرے ذہن میں نہیں، آ گیا. میں اچھا میں دہرا دوہرا دیتا ہوں دیں. آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جدوجہد آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی. اچھا، جب تک وہ جدوجہد کر رہی تھی، اور یہاں سے ہم تقریباً ہمارا اکٹھا سفر رہا. بالکل بالکل ہے. آپ ہو گئے، میں ہو گیا، نہال بھائی ہو گئے، بالکل اور ہے. بہت سارے لوگ بہت تھے. ہم یہاں سے اسلام آباد بھی جاتے تھے، پیشیوں پہ بھی جاتے رہے، ان کے جلسوں میں بھی جاتے رہے، ان کی ریلیوں میں بھی جاتے رہے. جو انہوں نے جدوجہد کی، جو انہوں نے یہ بیانیہ اپنایا، آیا کہ ان کو اپنے اسی بیانیے پر رہنا چاہیے، یا کبھی ٹھنڈا کبھی گرم. اچھا، لوگ دیکھیں اس وقت برا کہہ لیں، میں کہتا ہوں برا، آپ کہتے ہو، مطلب کوئی بھی کچھ بھی کہہ لیں، عمران خان کو آپ کہیں فتنہ کہیں، جو مرضی ہے کہیں، بیانیہ تو بک رہا ہے. وہ کس صورت میں بک رہا ہے؟ جھوٹ کی صورت میں بک رہا ہے، جیسے بھی بک رہا ہے اگریسو بیان. ٹھیک، جب تک مریم نواز صاحبہ اگریسو ہو کے پالیٹکس کرتی رہی اور نکلی لڑائی کے لیے، تو لوگوں نے ساتھ دیا، لوگ نکلے باہر. وہ بیانیہ کھسک کے کسی اور کورٹ میں چلا گیا. آیا کہ اب ایسا ہی چلتا رہے گا کہ نہیں جی بس اب کچھ دن بولنا ہے اور کچھ دن چپ، کچھ دن بولنا ہے. اچھا، لوگ اس چیز سے پھر پیچھے ہٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا کریں. دیکھیں آپ کو لگا کہ جو ضمنی الیکشن میں محترمہ ایک جلسہ صبح کے دوپہر کو کرتی تھی پنڈی میں، اور ایک جلسہ خوشاب میں کرتی تھی، پورا دن انہوں نے، یعنی ڈے بائی ڈے دو دو جلسے ایک دن میں انہوں نے کیے. کیا آپ کو ان کے الفاظوں سے لگا کہ وہ بیانیے سے پیچھے ہٹی؟ نہیں، وہ تو نہیں، وہ ادھر ہی کھڑی ہیں، وہ ادھر ہی کیا کھڑی ہیں. ان کے ٹویٹ سے آپ کو لگا کہ وہ بیانیے سے نہیں پیچھے نہیں ہٹی؟ نہیں نہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ کیا کھڑی ہیں. کیا ان کی پریس کانفرنس سے آپ کو لگا کہ وہ پیچھے ہٹی؟ نہیں. اچھا، پھر میں بتاؤں کہ وہ قومیں، آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو قومیں، اصل میں قومیں بنتی ہیں بیانیے سے. جی جب یہ ووٹ کو عزت آیا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہاں. تھا، لیکن اس بیانیے کو پنجاب سے بہت پذیرائی ملی، سندھ بلوچستان کے پی سے تو ملی، لیکن پنجاب کے اندر سے وہ بیانیہ کھڑا ہو گیا. اور ہسٹری میں پہلی اس دفعہ. بیانیے کو جو چلایا، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ صرف محترمہ مریم نواز شریف کی اس بیانیے کو لے کے چلی. ان کے وہ کہتی ہیں کہ دو سلوگن، دو نعرے، ووٹ کو عزت دو، وزیر اعظم نواز شریف. تو مجھے تو ابھی بھی نہیں لگتا ہے کہ ان کی تقاریر سے، ان کی پریس کانفرنس سے، ان کے ٹویٹ سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس بیانیے سے پیچھے. ہاں، بیانیہ ہمارا چلا گیا ہے. یہ ہاں، تو یہ حقیقت ہے نا. آپ نے جو بات کی، اب میں یہاں پر بیٹھ کے، بیانیے سے ہاں مراد یہ ہے اچھا، کہ لوگ ہاں پسند ہاں کرتے ہیں سچ بات کو، ہاں کہ جو بات یہ ہے کہ جو بات صحیح ہو، ٹھیک ہے، وہ سامنے لے کے آؤ، دلیری سے، سچائی سے. ٹھیک ہے، وہ مریم نواز نے اٹھایا علم، اور وہ لے کے آئیں، اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. اس وقت پارٹی کی پوزیشن جو تھی، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ، آپ کو یاد ہے، میاں صاحب کے لیے نظم لکھی تھی، باؤ جی اب بول بھی دو، اس وقت مجھے یاد ہے کہ لوگ منہ کھولتے ہوئے بھی جو ہے نا گھبراتے تھے. اور میں نے وہ نظم لکھی، لوگ مجھے کہتے تھے یار اعظم تو یہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا یار نہیں یار، یہ مجھے دیکھا، یہ میں نے وہی لکھا ہے جو ہے، یہ وہی لکھا ہے جو وہ ہے. خیر بہرحال انشاءاللہ یہ تو ہوتا رہے گا. اب آ جائیں ذرا ادھر کراچی کی طرف. آپ 249 کا الیکشن ہوا، آپ اور ہم رمضان شریف میں تقریباً بالکل رمضان پورا ڈیلی یہاں سے جاتے تھے، اور مفتا صاحب کے ساتھ بیٹھے بھی، بالکل ہم، ملاقاتیں بھی ہوئی، جی ان کی ریلیوں میں بھی گئے، بالکل ان کا الیکشن بھی لڑا. آپ بھی تھے، میں بھی تھا، نہال بھائی بھی تھے، سب تھے. سارے تھے.
کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اس وقت مفتاح صاحب کو ہم نے کوئی تھوڑا سا الگ کر دیا؟ کیوں ایسا محسوس، میں ذاتی طور پہ کئی دفعہ ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یار ان کے ساتھ بس ایک دو لوگ ہی ہیں جو ان کے سوشل میڈیا پہ ان کے لیے لکھتے ہیں یا ان کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے سندھ کا بیٹا تو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی خدا نخواستہ تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم ان کے ساتھ رہے، وہ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم دل و جان سے ان کے ساتھ رہے. تو جب سے وہ وزیر خزانہ بنے تو کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی کھچاؤ ہے، کیا ہے؟ نہیں، ہماری طرف تو کوئی کھچاؤ نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے میرا تعلق ابھی کا نہیں ہے، 249 کا. جب وہ پارٹی میں 2008 میں آئے تھے یا اس سے پہلے آئے تھے، تو میرا اس ٹائم سے ان سے تعلق ہے. ہو سکتا ہے اس ٹائم کسی اور کا ہو نہ ہو، لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کے بعد دوسری بڑی سیٹ ہوتی ہے وزارت خزانہ. اب وہ لازمی بات ہے، وزیر ہیں، ان کے پاس بہت سارے کام ہیں، بہت کام ہے، بہت کام ہے. تو لازمی بات ہے اب وہ وہاں مصروف ہیں. اور ہم نے ایک مہینہ نہیں، پورا 2-2.5 مہینے ان کے ساتھ صبح دوپہر شام کام کیا، کیونکہ وہ ہماری عزت تھی. وہ مفتاح اسماعیل الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون لڑ رہی تھی. وہ ہماری عزت تھی، اور ہم اپنی عزت کے لیے وہاں جاتے تھے. مفتاح صاحب سے ایک تعلق تھا اور ابھی بھی ہے. اور لازمی بات ہے وہ مصروف ہیں، لازمی بات ہے وہ بھی مصروف ہیں. ایک بڑی ذمہ داری ہے ان کے پاس، اور تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہے ان کے اوپر ہی. نہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک لوڈ شفٹ ہوتا ہے، ظاہر مہنگائی کے سارے انیشیٹ تو وہی لیتے ہیں نا یار، حالانکہ پوری ٹیم ہوتی ہے پیچھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مفتاح صاحب کو بلیم کر دیں کہ یار یہ ٹیکس لگایا تو مفتاح صاحب نے لگایا، پیٹرول مہنگا کیا تو مفتاح صاحب نے کر دیا. ظاہر پوری ٹیم ہے، بغیر وزیر اعظم کے تو یہ نہیں ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار جب لوڈ شفٹ ہوتا ہے تو یار پھر سب کو اٹھانا چاہیے نا ان کے ساتھ لوڈ. بالکل اٹھانا چاہیے، یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اوکے، اب یہ بتائیں بھٹی صاحب کہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے سندھ کے اندر مدر ونگ، کیونکہ آپ صرف سوشل میڈیا نہیں ہیں، آپ مدر ونگ میں بھی آپ تقریباً ان ہیں اور پوری پولیٹکس کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہماری پارٹی سندھ کے حوالے سے کہیں ہے؟ میں اوورال کسی کی برائی نہیں کر رہا، دیکھیں بات یہ ہے، میں تو دیکھتا ہوں جو فیس بک پہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں بڑی پارٹیوں میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں ہر پارٹی میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اگر خرم بٹی کہیں کھڑا ہوا تو پارٹی کھڑی ہے. کوئی ہمارا کارکن کہیں بھی کھڑے ہو کے کوئی کام کر رہا ہے تو پارٹی ہے. اور باقی بڑی پارٹی میں لڑائیاں شڑائیاں یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑی پارٹیوں میں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں. چلو ایک اور سے آ جاؤ، سوشل میڈیا. ٹھیک ہے، جب انسان کسی پوسٹ پہ پہنچتا ہے آگے پیچھے آٹومیٹکلی ایک جو ہے نا ہر جگہ مدر ونگ میں بھی دیکھا ایک دوسرے سے ٹنگا کھینچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اڑیوں میں ٹنگا کھینچ دینے لوگ. ہاں، یہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں یہ چلتا ہے یہ بڑی پارٹیوں میں ہر جگہ ہے. اس میں کوئی اچنبے کی بات ہوتا ہے سسٹم ہے. خرم صاحب آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نشست اور ہوگی جس میں پھر کھلی کھلی گلا ہوں گی اور کھلے کھلے جواب ہوں گے. اعظم بیگ کو اجازت دیجیے، خرم بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ایک نشست اور ہوگی ہماری. تشنگی رہ گئی. پاکستان زندہ باد.